آئیے بلا کسی توقف کے اب ہم درخواست گزار ہیں کہ ایسی شخصیت سے جو باتوں کو رکھنے کا سلیقہ جانتی ہے، کون سی بات کہاں کس وقت کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے، یہ مسلم ضابطہ ہے۔ آئیے بلا کسی تمہید کے میں درخواست گزار ہوں، ایک انتہائی مائناز عالم دین، علم و ادب سے آراستہ و پیراستہ، زہد و تقوی اور قناعت و پرہیزگاری سے پیراستہ، حضرت مولانا مشہود الرحمان صاحب شاہین جمالی چترویدی مدظ اللہ العالی سے کہ حضرت والا اپنے خصوصی خطاب سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ الحمدللہ الاکرم الذی خلق الانسان وکرم وعلمه من البیان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هاجروا لنصرته ونصروه في حجرته فنعم المهاجرون ونعم الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ومعنى الكلمة الثانية أن محمدًا عبده ورسوله وأنه صادق في جميع ما جاء به من الأخبار والأحكام وأن القرآن كلام الله تعالى وكل من الكتب والرسل والملائكة حق. الصحابة كلهم عدول وأفضلهم الأربعة الخلفاء على ترتيب الخلافة. وصوال القبر حق، البعض حق، الحوض حق، الصراط حق، النبي حق، العلماء حق، المدارس حق، المكاتب حق، المساجد حق، الجماعة التبليغ حق، النبي حق، الصحابة حق، القرآن حق، الجنة حق، النار حق، وهما باقيتان لا تفنيان ولا يفنى أهلهما. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام يغشي الليل والنهار يطلبه حثيثا الشمس والقمر
النجوم مسخرات بيمنه ألا له الخلق والأمر فتبارك الله أحسن الخالقين. سن پیمبر مصطفیٰ تس دے چاروں یار، سن پیمبر مصطفیٰ تس دے چاروں یار، بو بکر عثمان علی و خطاب، دل میں طالب تیرت کیا دل میں محمد جانا، دل میں حسن حسین فاطمہ دل میں ہے مولانا. توی نخست کے نیس نخستر پیش اشتو، توی باز پیش کے باز پسترے از پس تو، بنا میں آ کے نامش ہرد جاہاست، شنایش تیغ زوہریں تیغ زباہاست. ویومر یہوا مسناعی باؤزارہ مسعیر، ولامو ہوا فیعا مہر پاران و اتام الربود قودش میں منویش واتلامو. And he said, the Lord came from Sina and rose up from Sa'ir into them. He shined from Mount Faran and came with 10,000 of scent. From his right hand went a fairy how for them. Shami Israel, Adoni Ehad, Adoni Elohim. And Jews issued him. The first of all commandment is Yahweh Israel, the Lord and God is one Lord. Haqqo mamittadin dikillu Muhammadim zahdudim bidamraim banuta ya pushalam. Thereafter I will not talk much with you, for the prince of this world comes had nothing in. Our cycle is hippie one, 3 headers have already time, but after me Mittiya comes while still this happy cycle lasts. Before still of fierce Salesh this Buddha, then Mittiya called supreme and of fulfillment, the chief, the Gospala Buddha. Brahmanandam Param Sukudam Kevalam Gunanamurtiyam Gagnasidarsham Tattvami Sadhi Lakshyam Sarvadi Shakshi Bhutam Tirigunarahitam Bhavatitam Agocharam Nishabdam Nishunyam Niralambam Barmochyate. Om Namo Paramatme Hari Om Varno Devniyo Datam Illallahi Mitrahin. Allo Jeshtam Shreshtam Paramam Purnam Brahmanam Allah. Allo Rasul Muhammad Rakabarasiye. Allo Allah. Shaparyagat Shukram Akayam Abarrananam Asnaviram Shuddam Apapovidam Kavihi Manishi Parbo Swambo. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. اکو سمرو نان کا جو جلتل رہیے سمائے، دوجا کاہے سیویے جو جمے تھے مر جائے. اول اللہ نورا پایا قدرت دے سب بندے، اول اللہ نورا پایا قدرت دے سب بندے. ایک نور تھے سب جگ اگ گیا کون بھلے کون مندے. میم محمد من تو من کتابہ چار، من خدائے رسول نو سچا ہی دربار. کتھے نور محمد دتھے نبی رسول، قدرت دیکھ دی نان کا خودی گئو سب بھول. تئی حروف قرآن دے تئی سپارے کین، تئی حروف قرآن دے تئی سپارے کین. تسی وچ بہت نصیحتاں سن سن کرو یقین.
احمد کے شہ شریر لولاق آمد، جانے اس کا زالائش تن پاک آمد، ایک حرف دے مجموعہ عز و شرفش، لولاق لما خلقت الافلاق آمد، سوورم اسپے لہو سوورم ہردائے، مزدا سخانیے میرستو ادمو جنا ابشرت نراشنشا، ششٹیم شہشرا نوتیم چکرم آرشمشو دمئے، ایکو وشی سرو بھوتانتراتما ایکم روپم بودائے کروتی تم تم استم پشینتی دھیرا، تیشام شکم شاشوتم نترشام، نتیو نتیانام چیتنس چیتنانام، ایکو بہونام یوبداتی کامان، تم تم استم پشینتی دھیرا، تیشام شکم شاشوتم نترشام۔ دادشیم شکل پکشسے برمنسے ماگو ماسی ماگومو، شمبل گرام مکسے برمنسے ماگومو، شمبلے وشنو یسا پرا دربوام میں ہم۔ معراج کے شب یہ دھوم مچی وہ عرش پہ آنے والے ہیں، معراج کے شب یہ دھوم مچی وہ عرش پہ آنے والے ہیں، مشتاق زیارت آ جائیں وہ جلوہ دکھانے والے ہیں۔ جبرائیل نے حوروں سے یہ کہا دم بھر میں وہ آنے والے ہیں، جبرائیل نے حوروں سے یہ کہا دم بھر میں وہ آنے والے ہیں، جی بھر کے زیارت کر لینا ہم ساتھ میں لانے والے ہیں۔ معراج کے شب خالق نے کہا جبرائیل ادب سے رہنا ذرا، معراج کے شب خالق نے کہا جبرائیل ادب سے رہنا ذرا، تو شان کو ان کی کیا جانے مہمان جو آنے والے ہیں، تو شان کو ان کی کیا جانے مہمان جو آنے والے ہیں۔ معزز حاضرین، گورکھپور کے نوجوانوں، پیارے بزرگوں اور یہاں موجود دانشوران اور میرے پیارے بھائیوں، آج کا یہ اجلاس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سجایا گیا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سجائے گئے اجلاس میں اگر انتشار پیدا ہوتا ہے اور اگر شو آف ہوتا ہے اور اس انتشار کو روکا نہیں جاتا تو سمجھیے کہ اس اجلاس کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے، اس اجلاس کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ سید الکونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا گیا، اس لیے نازل کیا گیا تاکہ دنیا اس بات کو جان لے، دنیا اس بات کو مان لے کہ قرآن انسانیت کے لیے آیا ہے، قرآن تہذیب و تمدن کے لیے آیا ہے، قرآن تہذیب اور اخلاق کے لیے آیا ہے، قرآن حسن عمل کے لیے آیا ہے، قرآن حسن کردار کے لیے آیا ہے، قرآن حسن فعل کے لیے آیا ہے، اور انہی حفاظ کے ذریعے سے اور ان کے والدین کے ذریعے سے اگر ایسی روحانی بزم میں انتشار پیدا کیا جاتا ہے تو میں کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ اگر جناب رسول اللہ کی مجلس میں وہ انتشار نبی کی محبت کے نام پر کرتے ہیں تو گویا کہ نبی کے ادب و احترام میں کمی کرتے ہیں۔ انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، انہیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ایک طرف وہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا رہے ہیں اور ان کے سروں پر دستار دی جا رہی ہے، اور اسی دستار کی مجلس کو وہ پیروں تلے اس کے ادب و احترام کو روند رہے ہیں۔ خدا کی قسم، جناب رسول اللہ جو تہذیب لے کر آئے، جناب رسول اللہ جو میسج لے کر آئے، جناب رسول اللہ جو پیغام لے کر آئے، وہ یہ پیغام نہیں تھا جس کا مظاہرہ آپ لوگوں نے کیا، وہ یہ پیغام نہیں تھا جس چیز کو آپ نے کر کے دکھایا۔ ان حفاظ کو روکنے کی ذمہ داری والدین کی
تھی. مالا پہنانا ہماری تہذیب میں نہیں ہے, گلے میں ہار ڈالنا ہماری تہذیب میں نہیں ہے. ہماری تہذیب, ہمارا کلچر سروں پہ دستار دینا ہے, ان کو عزت دینا ہے, ان کی حوصلہ افزائی ہے. یہ ہماری تہذیب نہیں. بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ مسلمان اپنی تہذیب کا, اپنے کلچر کا جنازہ خود ہی نکال رہے ہیں. ارے مسلمانوں, اللہ نے تمہیں قرآن دیا ہے, قرآن آئیڈیل ہے, قرآن مشن ہے, قرآن ہدایت ہے, قرآن رہنمائی ہے, قرآن انسانیت کی عزت و بقا ہے, قرآن تمہاری نسلوں کو سنوارنے کا کام کرتی ہے. لیکن افسوس, بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ پچھلے 2 سال پہلے حاضری ہوئی تھی اور جب کا منظر اور اب کا منظر بالکل الٹ نظر آتا ہے. یہاں سروں پر دستار ہوئی, انہیں ادب و احترام سے بٹھانا تھا. ہم نے ایسی تہذیب جو مغربی تہذیب کہلاتی ہے, ایسا کلچر جو ویسٹرن کلچر کہلاتا ہے, مالے پہنانے شروع کر دیے, نوٹوں کی گڈیاں پہنانی شروع کر دی. یہ ہمارے شعار میں نہیں ہے, یہ نبی کی سنت میں نہیں ہے, یہ نبی کے طریقے میں نہیں ہے. تم نے خوشی کے لیے کیا تھا, اپنے گھر پر کرتے, تنہائی میں کرتے. کس چیز کو شو کرنا چاہتے ہو کہ اپنی اولاد کو تم نوٹوں کا ہار پہنا کر یہ دکھانا چاہتے ہو کہ دنیا والوں دیکھو میں اپنے بیٹے کو پیسے کا ہار پہنا رہا ہوں. پھوفا یہ شو کرنا چاہتا ہے کہ دنیا والوں دیکھو میں اپنے بھتیجے کو ہار پہنانا چاہتا ہوں. یاد رکھنا, اگر تم نے اپنی تہذیب کا جنازہ نکالا تو کل یہی اولادیں تمہارے لیے زحمت بنیں گی, کل یہی اولادیں تمہارے لیے نافرمان بنیں گی. کیوں میرے پیارو, یہ قرآن کی مجلس ہے, یہ روحانیت مجلس ہے, یہ اللہ کے دین کی مجلس ہے. ہمارے یہاں رشیوں نے, ہمارے پیارے رشیوں نے ویدوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ادب و احترام سے بیٹھنے کا حکم فرمایا ہے. آؤ وید کو پڑھتے ہیں. وید میں لکھا ہے ادمو جنا اپشرت نراشنشا ششٹیم شہشرا نوتیم چکورم آرشمشو دمے. رشی کہہ رہے ہیں کہ میں اس نبی برحق کا نام نامی لینے جا رہا ہوں. ادب کے سانچے میں ڈھل کر سنو, ادب کے دائرے میں بیٹھ کر سنو. ایسا نام جو خاتم النبیین بن کر آ رہے ہیں, ایسا نام جو سید المرسلین بن کر آ رہے ہیں, ایسا نام جو شفیع المذنبین بن کر آ رہے ہیں, ایسا نام جو گنبد خضرا کے مکین بن کر آ رہے ہیں, ایسا نام جو احمد مجتبیٰ بن کر آ رہے ہیں, ایسا نام جو محمد مصطفیٰ بن کر آ رہے ہیں, ایسا نام جو والی کون و مکاں بن کر آ رہے ہیں. ان کا نام سن رہے ہو, ان کی مجلس میں بیٹھے ہو تو اے لوگو, یہ رشی کہہ رہے ہیں, یہ ویدوں کے رشی کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں ادب کے سانچے میں بیٹھ کر سنو. نبی برحق کا نام لیا جا رہا ہے اور ان کا نام بتایا جا رہا ہے نراشنشا. نراشنشا یعنی تعریف کے قابل انسان. دنیا کی تاریخی کتابوں کو پڑھ لو, کسی نبی, کسی رشی, کسی منی, کسی اوتار, کسی پروفیٹ کے نام کے معنی نراشنشا نہیں ملتے. نراشنشا کے معنی ہیں تعریف کے قابل انسان, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے معنی ہیں تعریف کے قابل انسان. میں اتنی دیر سے دیکھ رہا تھا, یاد رکھنا نعت کے سننے سے اور نعت کے پڑھنے سے دل کی کیفیت نہیں بدلتی. یاد رکھنا, نعت کے سننے اور نعت کے سنانے سے دل کی کیفیت نہیں بدلتی, اور نبی کی مجلس میں جذبات کے مظاہرے سے دل کی کیفیت نہیں بدلتی. دل کی کیفیت بدلتی ہے جناب رسول اللہ کی بات کو دھیان سے سننے سے اور اس کو دل میں بسانے سے. سارا معاملہ دل سے ہے, جذباتی نعروں سے نہیں ہے, جذباتی شور سے نہیں ہے, مشاعرہ بنانے سے نہیں ہے. یہ دینی مجلس ہے, یہ مشاعرہ نہیں ہے. یہاں دل سے سارا معاملہ ہے. جسے نبی سے محبت ہے وہ نبی کی بات دل میں اتارتا ہے, جذبات کے مظاہرے نہیں کرتا. اشفاق بہرائچی صاحب کلام پیش فرما رہے تھے اور ہمارے نوجوان جذبات میں نعرے لگا رہے تھے. کیا کسی کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ آیا؟ کیا کسی نے درود بھیجا؟ کیا کسی نے درود پڑھا؟ کیا کسی نے نبی کا نام لیا؟ بزرگوں نے فرمایا
کہ جب نبی کا نام آئے تو درود بھیجو صلی اللہ، اب بولو زور سے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو نبی پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جو نبی پر 10 مرتبہ درود بھیجے اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جو نبی پر 100 مرتبہ درود بھیجے اللہ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جو نبی پر 1000 مرتبہ درود بھیجے اللہ اپنے فرشتے کو حکم فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے کہ جاؤ میرے اس بندے کی پیشانی پر لکھ دو، اس نے میرے نبی پر، میرے محبوب پر 1000 مرتبہ درود بھیجا ہے، جاؤ اس کی پیشانی پر لکھ دو اتقم من النار، میں نے اس کو جہنم کی آگ سے بری کر دیا، آزاد کر دیا۔ پورا مجمع کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی سے محبت کا طریقہ یہ ہے، نبی سے عشق کا طریقہ یہ ہے، نبی سے عشق کا انداز یہ ہے کہ نبی کے لیے درود بھیجو، درود پڑھو، اللہ ہر مسئلے کا حل فرمائے گا۔ آپ نبی کی مجلس میں بیٹھے ہیں، ویدوں میں کہا جاتا ہے کہ ادب کے سانچے میں بیٹھ کر سنو، اس نبی کا نام نراشنشا ہوگا، محمد ہوگا۔ آگے کہا ششٹیم شہشرا نوتیم چکورم، کہ جب وہ آئیں گے اور اللہ کا دین پھیلائیں گے تو آپ کو اہل قریش والے 60,000 90 دشمن گھیر لیں گے۔ ششٹیم شہشرا نوتیم، 60,000 90 دشمن گھیر لیں گے۔ دنیا کی تاریخ میں کسی رشی منی اوتار پروفیٹ میسنجر وخشور تیرتھنکر کو 60,000 90 دشمنوں نے نہیں گھیرا۔ عربی کی ایک مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے کامل ابن اسیر۔ کامل ابن اسیر میں لکھا ہے کہ جب جناب رسول اللہ کو اللہ نے ہجرت کا حکم فرمایا اور آپ حضرت ابو بکر کو ساتھ لے کر مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرمانے لگے تو اس وقت اہل قریش نے آپ کو گھیرا، گھیرنے والوں کی تعداد 60,000 90 تھی، 60,000 90۔ پھر رشی کہتے ہیں چکورم، اللہ ان کے درمیان سے آپ کو نکالے گا اور آپ ہجرت کریں گے، اور ہجرت کا مقصد کیا ہوگا؟ چکورم، ہجرت کا مقصد ہوگا پیسفل ایکٹیویزم برپا کرنا، امن و شانتی پیدا کرنا، انسانیت کی تہذیب کو آگے بڑھانا، محبت کو آگے بڑھانا، ایک دوسرے کے جذبات کی قدر کرنا۔ اور ہم خود امن و شانتی کو یہاں بھنگ کر رہے ہیں۔ ایک طرف ویدوں میں یہ پیغام اور ایک طرف جناب رسول اللہ کی مجلس میں یہ انداز، نبی کے چاہنے والے، نبی سے عشق کرنے والے، نبی سے محبت کرنے والے، نبی کو دل میں بسانے والے، نبی کو زندگی میں بسانے والے ادب و احترام کو پامال نہیں کرتے، انسانیت اور تہذیب اور کلچر کو پامال نہیں کرتے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، یاد رکھنا، میں نے آپ کے سامنے مختلف زبانوں میں خطبہ پیش کیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اے مسلمانوں، اللہ نے اس نبی کو ساری انسانیت کا نبی بنایا تھا، صرف مسلمانوں کا نبی نہیں بنایا تھا۔ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، آپ کو سید المرسلین بنا کر بھیجا، آپ کو امام الانبیاء بنا کر بھیجا۔ اللہ نے صرف مسلمانوں کا نبی نہیں بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنے خطبے کے درمیان سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، پھر اس کے بعد میں نے تورات مقدس کی دعائیں سنائیں اور اس کا انگلش ٹرانسلیٹ آپ کے سامنے کیا، پھر اس کے بعد میں نے انجیل شریف سے ایک آیت نقل کی اور اس کا انگریزی ترجمہ آپ کے سامنے کیا، پھر اس کے بعد میں نے سریانی زبان سے ایک آیت نقل کی اور اس کا انگریزی انواد آپ کے سامنے کیا، پھر اس کے بعد میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ نغمہ جو عبرانی زبان میں پڑھا کرتے تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور قدسی کے انتظار میں پڑھا کرتے تھے، وہ نغمہ آپ کے سامنے پیش کیا، پھر اس کے بعد میں نے اللہ کی توحید بیان کی
اور اسی سلسلے میں قرآن پاک کی آیت پیش کی جس میں اللہ کہتا ہے ان ربکم اللہ، اے مسلمانوں سنو، ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب صرف اللہ ہے، تمہارا حامی و ناصر اللہ ہے، تمہارا خالق و مالک اللہ ہے، تمہارا رازق اور سلطان اللہ ہے، تمہیں روزی دینے والا اللہ، تمہیں زندگی دینے والا اللہ، تمہیں کامیابی دینے والا اللہ، تمہاری سانسوں کو نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے کرنے والا اللہ، تمہیں زمین پر چلنے کی طاقت دینے والا اللہ، تمہیں بٹھانے والا اللہ، تمہیں اٹھانے والا اللہ، تمہیں چلانے والا اللہ، تمہارے کاروبار میں برکت دینے والا اللہ، وہ رازق ہے، وہ سلطان ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، وہ عزیز حکیم ہے، وہ علیم خبیر ہے، وہ شیء قدیر ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ اللہ ہے جس نے ساری دنیا کو بچایا۔ ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب صرف اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، واللہ جس نے زمین کو بھی پیدا کیا، جس نے آسمان کو پیدا کیا، یغشی اللیل والنہار، جس نے رات اور دن کا نظام بنایا، دن کا اجالا ختم ہوا، رات کا اندھیرا شروع ہوا، رات کا اندھیرا ختم ہوا، دن کا اجالا شروع ہوا۔ میڈیکل سائنس والے، میڈیکل سائنس کے ماہرین اگر یہ چاہیں کہ رات کے اندھیرے کی جگہ دن کا اجالا لے آئیں اور دن کے اجالے کی جگہ رات کا اندھیرا لے آئیں، قیامت آ جائے گی، اللہ کے نظام کو نہیں بدل سکتے۔ یغشی اللیل والنہار، دن کے اجالے اور رات کے اندھیرے کا نظام، اس کا سسٹم اللہ نے بنایا ہے۔ الشمس والقمر النجوم مسخرات بامری الا لہ الخلق والامر، اس نے سورج کو بنایا، اس نے چاند کو بنایا، اس نے ستاروں کو بنایا، الا لہ الخلق والامر، اور اس کے اپنے حکم کے تابع پیدا کیا۔ فتبارک اللہ رب العالمین، کہ دیکھو وہی دونوں جہان کا بادشاہ ہے، وہی خالق و مالک ہے، وہی دونوں جہان کو چلانے والا رب کائنات ہے، جس کا نور زمین و آسمان میں ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اس کا نور زمین اور آسمان میں ہے۔ اسی رب سے مانگو، اسی کے سامنے گڑ گڑاؤ، اسی کی عبادت کرو، اسی کے سامنے حاضر ہو جاؤ اور اپنی بات رکھ ڈالو، وہی تمہارے مسئلوں کا حل کرنے والا۔ میں نے اپنے خطبے کے درمیان اللہ کی توحید وحدانیت کو پیش کیا، پھر اس کے بعد میں نے خطبے کے درمیان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمے کی حقیقت بیان کی، اور اس سلسلے میں نے کئی شلوک نقل کیے۔ اللوپنشد کی آیتیں پڑھی، کٹوپنشد کا منتر پڑھا، رامائن کی چوپائی بادشاہ کے شلوک نقل کیے، ویدوں کے حوالے دیے، ارتھ وید، سام وید، رگ وید، یجروید، چاروں ویدوں کو چتروید کہا جاتا ہے۔ اس میں جناب رسول اللہ کا جو انٹروڈکشن ہے اور آپ کے کلمے کی جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے فارسی کے چند اشعار پڑھے۔ پھر اس کے بعد میں نے اپنے خطبے کے آخر میں اردو کے ایک شعر کو پڑھ کر اپنا خطبہ مکمل کیا۔ یہ خطبہ اس لیے پیش کیا مسلمانوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹرنیشنل نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اب جناب رسول اللہ پر خاتم النبیین کی مہر لگ گئی، اب کوئی نبی نہیں آنے والا، آخری نبی محمد الرسول اللہ تشریف لائے، آپ پر خاتم النبیین کا اسٹامپ لگا دیا گیا۔ اب جو مسلمانوں کو اللہ نے سب سے عظیم معجزہ دیا ہے وہ قرآن ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے جو جناب رسول اللہ پر نازل کی گئی، اور قیامت تک کے لیے اس کتاب کو ہدایت کی کتاب بنا دیا، رہنمائی کی کتاب بنا دیا۔ یاد رکھیے جناب رسول اللہ سے محبت کرنے والوں، آپ اشفاق بہرائچی صاحب سے جو نعت آپ سن رہے تھے، جو انداز آپ سن رہے تھے اور آپ جوش میں آ رہے تھے، میرے نبی کی بات اگر سننی ہے تو سنو۔ میرے نبی کا ذکر اگر میں کروں تو سب سے پہلے آپ کی صورت طیبہ اور سیرت طیبہ کو بیان کروں، تو آؤ سنو، روایتوں کو پڑھو۔ روایتوں میں ہیں حضرت عبید اللہ بن دردہ فرماتے ہیں، حضرت عبید اللہ بن دردہ فرماتے ہیں
احسن البشر قدما احسن البشر قدما. فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ کے قدم مبارک اتنے سونے تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ اس سے زیادہ خوبصورت اور سونے قدم کسی کے ہو ہی نہیں سکتے. حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس فرماتے ہیں ششن القدمین والکفین، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کی ایڑیاں اور ہاتھ کی ہتھیلیاں اتنی خوبصورت تھی کہ اس سے زیادہ خوبصورت پیر کی ایڑیاں اور ہاتھ کی ہتھیلیاں ہو ہی نہیں سکتی. آگے بڑھو. حضرت میمونہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ جناب رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی. جناب رسول اللہ اونٹنی پر سوار تھے، آپ کے دونوں پیر نیچے لٹکے ہوئے تھے. میمونہ فرماتی ہیں کہ میری نظر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر پڑی. میرے ابا کی نظر جناب رسول اللہ کے قدم مبارک پر پڑی. حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ میرے والد نے جب حضور کے قدموں کو دیکھا تو جا کر لپک کر گلے لگا لیا اور اس کا بوسہ لینے لگے. میمونہ فرماتی ہے کہ جب میری نظر حضور کے قدموں پر پڑی ہے تو آپ کے قدم مبارک کی خوبصورتی 1 سال تک میرے سینے اور میرے ذہن میں نقش رہی، فیڈ رہی. یہ ہے جناب رسول اللہ سے محبت. روایت آگے پڑھو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست حضرت ابو بکر کے ساتھ سفر میں نکلے. ایک جگہ آئی جس کا نام ہے ثابت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے فرمایا کہ کچھ کھانے کا انتظام کرو. ابو بکر نے چاروں طرف نظر دوڑائی، کچھ نظر نہیں آیا. کہنے لگے حضور کچھ نہیں ہے. حضور نے فرمایا اور دور تک دیکھو. ابو بکر نے پھر نظر دوڑائی، ایک جھوپڑی نظر آئی. کہنے لگے ابو بکر حضور کچھ دور جھوپڑی نظر آ رہی ہے، تشریف لے چلیں، شاید وہاں کچھ انتظام ہو جائے. حضور نے کہا ٹھیک ہے. آپ چل پڑے. جب جھوپڑی کے قریب پہنچے تو جھوپڑی کے باہر ایک پتلی دبلی بکری ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی کھڑی ہوئی تھی اور اسی دروازے پر ایک بوڑھی اماں بیٹھی تھی. حضور قریب گئے، بوڑھی اماں سے کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہے، ہم مسافر ہیں، کھانے کا انتظام کیجئے. وہ کہنے لگی کھانے کے لیے کچھ انتظام نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ جو بکری کھڑی ہے اگر آپ اجازت دیں تو اس بکری سے دودھ نکال لو. بوڑھی اماں کہنے لگی کہ یہ بکری سوکھی ہوئی ہے، دبلی پتلی ہے، اس کا تھن سوکھا ہوا ہے، اس سے دودھ کیسے نکل سکتا ہے؟ ایک قطرہ دودھ نہیں نکل سکتا، اس لیے کیسے اس سے دودھ نکالو گے؟ حضور نے فرمایا آپ اجازت دیں میں دودھ نکال لوں گا. انہوں نے تعجب بھری نظروں سے حضور کو اجازت دے دی. جب اجازت مل گئی جناب رسول اللہ کے دست مبارک کا معجزہ دیکھیے، آپ کے ہاتھ کا معجزہ دیکھیے کہ جیسے ہی آپ نے دست مبارک آگے بڑھائے وہ بکری جس کا تھن سوکھا پڑا تھا وہ دودھ میں لبالب بھر کے لٹک گیا. یہ جناب رسول اللہ کا معجزہ تھا. آپ نے بوڑھی اماں سے کہا ڈول لاؤ، وہ ڈول لائی اور اس میں آپ نے دودھ بھر دیا اور خود بھی پیا اور حضرت ابو بکر کو بھی پلایا. پھر دوبارہ دودھ سے ڈول کو بھر کے بوڑھی اماں کو دے دیا کہ اب تم پی لینا، اور اجازت لے کر چلے گئے. بوڑھی اماں حضور کو پیروں سے لے کر پیشانی تک اور پیشانی سے لے کر پیروں تک نہارتی رہی، دیکھتی رہی. جب وہ چلے گئے تو بوڑھی اماں کے شوہر گھر میں آئے، دیکھا کہ ڈول میں دودھ بھرا ہوا ہے. پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا؟ بوڑھی اماں کہنے لگی کہ ایک نوجوان شخص آیا تھا، اس نے اس بکری سے دودھ نکالا ہے، اس تھن سے دودھ نکالا ہے. شوہر کہنے لگے یہ ممکن نہیں، اس کا تھن تو سوکھا پڑا ہے، ایک قطرہ دودھ نہیں نکل سکتا. میرے پیارو، میرے اور آپ کے ساری کائنات کے نبی کا معجزہ دیکھیے کہ حضور نے اس سوکھے ہوئے تن سے دودھ نکال دیا. بوڑھی اماں کہہ رہی ہیں کہ اسی نے نکالا. شوہر کہہ رہے ہیں ممکن نہیں ہے. بوڑھی اماں کہہ رہی ہیں میں حلیہ بیان کرتی ہوں، میں تمہیں اس کی حالت سناتی ہوں. بوڑھی اماں نے حالت سنائی اور بتایا کہ سنو، ایسا نوجوان تھا جو پیر سے لے کر سر تک سراپا نور ہی نور تھا،
सरापा नूर ही नूर था। और उसका आलम ये था, उसका आलम ये था, ऐसा लगता था जैसे चांद आसमान से कपड़े पहनकर जमीन पर उतर आया हो, जैसे चांद आसमान से कपड़े पहनकर जमीन पर उतर आया हो। ये मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत तैयबा बयान की जा रही है। और आपकी सूरत की क्या बात करूं, आपने एक बड़ी मशहूर रिवायत सुनी है। अम्मा आयशा फरमाती हैं, अम्मा आयशा कहती है हुजूर घर में तशरीफ़ फरमा है, चांद की रोशनी हुजूर के चेहरे अनवर पर पड़ रही है। मैं कभी चांद को देखती हूँ, कभी हुजूर के चेहरे अनवर को, कभी चांद कभी चेहरा, कभी चेहरा कभी चांद, कभी चांद कभी चेहरा, कभी चेहरा कभी चांद। अम्मा आयशा फरमाती है मैं ये फैसला करने पर मजबूर हूँ कि आज हुजूर के चेहरे अनवर की खूबसूरती के सामने चांद की खूबसूरती फीकी पड़ रही है। फिर अम्मा आयशा ने फरमाया, कहने लगी कि यूसुफ की औरतों ने, मिस्र की औरतों ने यूसुफ के हुस्न को देखकर, यूसुफ के हुस्न को देखकर अपनी उंगलियां काट ली थी। काश वो मेरे महबूब का हुस्न देख लेती तो अपने दिल काट लेती। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी मजलिस है, ये बाबरकत मजलिस है। ये तीसरा दिन है, उलमा की आमद हो रही है, उलमा के बयानात हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं। आप काबिल तारीफ हैं, आप काबिल मुबारकबाद हैं। याद रखिए, आइंदा जब भी मजलिस हो तो ये तहिया कीजिए, ये आज़म कीजिए कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठकर अदब व एहतराम से उनकी बात को सुना जाएगा, उनके पैगाम को सुना जाएगा, उनके मैसेज को सुना जाएगा। मेरे भाइयों दोस्तों, 1:30 बजने वाले हैं, मुझे वक्त देर से मिला है, बातें बहुत सी हैं। 2 साल पहले हाजिरी हुई थी, बात अधूरी रह गई थी और ऐसा लगता है कि इस बार भी बात अधूरी रहेगी, क्योंकि मैंने जो आपके सामने मुख्तलिफ ज़बानों में खुतबा पढ़ा है उसका निचोड़ अगर पेश करूं तो 2 घंटे का वक्त दरकार है। 2 घंटे का वक्त चाहिए सिर्फ उसके निचोड़ को पेश करने के लिए, मगर मजमे के इंतशार ने मेरे जहन को मुंतशिर कर दिया। आपके इंतशार ने, मजमे की बेअदबी ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस पैगाम को जिसको सुनने के लिए आप तरस रहे हैं, उसको शॉर्ट करने पर मजबूर कर दिया है। मेरे भाइयों, इन बच्चों के सरों पर अभी दस्तार हुई है, इन्होंने अपने सीनों में कुरान को महफूज किया है। ये कुरान दुनिया के लिए आइडियल है, हिदायत है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसको नाजिल किया गया है। याद रखना, कुर्बान जाइए इस मदरसे पर, जामिया अंसारिया पर, कि इन्होंने 17 हुफ़ाज़ आपको दिए हैं। जिस इलाके में एक हाफिज़ कुरान होता है, अल्लाह 40 साल तक बलाओं को दूर कर देता है। यहाँ 17 बच्चे हाफिज़ कुरान हुए। अगर आपने अपनी औलादों को इसी तरह हाफिज़ कुरान बनाने का सिलसिला जारी रखा तो याद रखिए, आपका बच्चा दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत में भी कामयाब होगा। दुनिया में भी परवाज़ होगी और आखिरत में भी परवाज़ होगी। और अगर ये सिलसिला रोक दिया और उस तहजीब को अपना लिया जो मॉल कल्चर की तहजीब है, उस तहजीब को अपना लिया जो वेस्टर्न कल्चर की तहजीब है, तो याद रखिए फिर वो दिन दूर नहीं कि माँ बाप आज अपने बच्चों की नाफरमानी झेल रहे हैं, माँ बाप आज अपने बच्चों की बेअदबी सुन रहे हैं। जो लोग इस बात पर फख्र करते हैं कि हमने अपने बच्चे को बड़ा बिजनेसमैन बना दिया, हमने अपने बच्चे को बड़ा अप टू डेट बना दिया, हमने अपने बच्चे को बड़ा तालीम याफ्ता बना दिया और बड़े धूमधाम से उसकी शादी करते हैं, फिर क्या होता है, वही औलाद अपने बाप के सामने सेपरेट लाइफ की मांग करती है,
सेपरेट जिंदगी की मांग करती है, उसे फिर अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहना गंवारा नहीं होता, फिर उसे अपने बूढ़े बाप की खांसी बर्दाश्त नहीं होती, फिर उसे अपने बूढ़े बाप की बीमारी बर्दाश्त नहीं होती। कुर्बान जाओ इन उलमा पर, असल कुर्बानी इन उलमा की है कि इन्होंने तुम्हारे बच्चों के सीने में कुरान महफूज किया है। अरे ये उलमा ना होते, कारी जुनैद साहब, मुफ्ती गयासुद्दीन साहब, इस तरह के ये असातिज़ा ना होते तो आज तुम्हारे बच्चों के सीने में कुरान महफूज ना होता, ये कुरान का कल्चर ना होता, ये कुरानी मजलिस ना होती, ये नूरानी मजलिस ना होती, मसले बताने वाला ना होता, निकाह पढ़ाने वाला ना होता, जनाजे पढ़ाने वाला ना होता। हालात उसने बद से बदतर हैं कि एक साहब के जनाजे में मैं शरीक हुआ, जनाजे में शिरकत हुई, लोगों ने कहा हजरत नमाज जनाजा पढ़ा दें। मैंने देखा कि एक नौजवान कोट पैंट पहने हुए, चश्मा लगाए हुए, हाथ बांधे खड़ा है। मैंने उससे कहा कि भाई आ जाओ, तुम भी नमाज जनाजा में शरीक हो जाओ। कहने लगा मेरे कपड़े नापाक हैं। अल्लाहु अकबर, एक शख्स दुनिया से जा रहा है, वो बाहर खड़ा हुआ कहता है मेरे कपड़े नापाक हैं। आजकल मुसलमानों ने ये ट्रेंड बना लिया है, ये शियार बना लिया है। इमाम साहब कहते हैं नमाज पढ़ लो तो कहते हैं इमाम साहब अभी कपड़े ख़राब हैं। ऐसा काम ही क्यों किया कि तुम्हारे कपड़े ख़राब हो गए, नबी की सुन्नत टूट गई, शैतान को दोस्त बना लिया और बजाय रहमत के अपने ऊपर जहमत को लाद लिया, शैतान को साथी बना लिया और नमाज को गुल कर दिया। मैंने उससे कहा नौजवान से कि आ जाओ नमाज जनाजा पढ़ो। कहने लगा नहीं पढ़ सकता, मेरे कपड़े ख़राब हैं। मैंने कहा कि तुम नमाज जनाजा में आए हो तो ये तुम्हारे क्या लगते हैं? हद तो जब हुई मेरा दिल फट पड़ा, आंख से आंसू निकल पड़े। वो कहने लगा ये मेरे वालिद है। मैंने कहा शर्म से डूब मरो, तेरा बाप दुनिया से आखिरत का सफर कर रहा है और तू खराब कपड़ों के साथ आया है और तुझे तौफीक तक नहीं हो रही कि अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ ले। ऐ मुसलमानों, कहां जा रहे हो? ये कुरान वाले ना होते, ये कुरान के कल्चर वाले ना होते तो इज्जत व बका की जमानत ना होती, तहजीब व तमद्दुन ना बचती, इंसानियत ना बचती। ये कुर्ते पाजामे वाले, ये दाढ़ी वाले, ये उलमा थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों पर सब्र करते हैं। क्यों सब्र करते हैं पता है? क्योंकि इन्हें मालूम है कि हमारे कमेटी के लोग तनख्वाह तो बढ़ाएंगे नहीं, हम कम से कम कुरान की मोहब्बत में सब्र कर लें तो अल्लाह हमें आखिरत में बढ़ाएगा, आखिरत में बढ़ाएगा। मेरे भाइयों, जब तक उलमा से मोहब्बत नहीं होगी, कुरान पढ़ाने वालों से मोहब्बत नहीं होगी, उनकी कदर व कीमत को नहीं समझा जाएगा, तब तक कामयाबी न कारोबार में मिलेगी न जिंदगी में मिलेगी। और मैं ये बात ऐसे नहीं कह रहा। आज इमाम साहब एक मोटरसाइकिल ले ले तो सारे मोहल्ले वाले शोर मचाते कि मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, और खुद नई शोरूम से कार लाएगा किया सेल्टोस, वो भी रेड कलर की, और इमाम साहब के सामने खड़ी करके बताएगा इमाम साहब लो एक पीस लड्डू खा लो, बैठने की तौफीक मत करना, बस ये मैं किया सेल्टोस लाया हूं, मैं आपके मदरसे का सदर हूं इसलिए लाया हूं, आपको दिखा दूं, बस तरसा दूं, बैठना मत। और वही इमाम साहब, वही उस्ताद अगर मोटरसाइकिल ले आए तो भाई आमदनी ज़्यादा हो रही है, इधर उधर का खर्च ज़्यादा मिल रहा है, लिहाजा इनकी छुट्टी की जाए। अल्लाह कामयाबी नहीं दे सकता। जो इमामुल अंबिया की जगह पर खड़े होने वाले की कदर ना करे, जो मिंबरे रसूल पर खड़े होने वाले की अजमत को ना समझे, जो कुरान को सीने में महफूज करके दूसरों तक पहुंचाने वाले की अहमियत को ना समझे, गोया के वो जुल्म कर रहा है, वो जुल्म कर रहा है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं, ये मेरे दिल में दाहिया पैदा हुआ है।
میں کمیٹی والوں سے صاف کہتا ہوں، اللہ جانے میرے ساتھ ایک عجیب بات ہے، میں تعریف کے لیے نہیں کہتا، تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، جس جگہ میں پہنچتا ہوں بیان کے لیے، دن رات سفر ہیں، جس جگہ بیان کے لیے پہنچتا ہوں وہاں کے علماء کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں کی کیفیت کیا ہے اور یہاں کے کمیٹی اور یہاں کے ذمہ داروں کی کیفیت کیا ہے، یہ میرا دل خود کہتا ہے۔ الحمدللہ میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں، میرے لیے اللہ نے ایک خاص انعام یہ فرمایا کہ میرے ابا حضور ایک بڑے صاحب علم جو آپ کے درمیان کئی مرتبہ تشریف لائے، ایک بڑے بزرگ جن کو آپ نے سنا، بین الاقوامی سطح کے مایناز خطیب حضرت اقدس مولانا محفوظ الرحمن شاہین جمالی رحمت اللہ علیہ کے سائے عاطفت کی برکت ہے۔ اور مزید بتا دوں، حضرت مولانا شیخ محمد قمر الزمان الہ آبادی دامت برکاتہم جو موجودہ دور کے سب سے بڑے بزرگوں میں سے ایک ہیں، ان کی نظر کی برکت ہے۔ اور بتا دوں، حضرت مولانا سید بلال حسین تھانوی دامت برکاتہم کی نظر کی برکت ہے۔ اسی طرح 7 بزرگوں کی نظر اور اجازت اور خلافت کی برکت ہے کہ اللہ دل میں یہ داعیہ پیدا کر دیتا ہے، احساس کرا دیتا ہے کہ اس جگہ کی کیفیت کیا ہے۔ علماء کی خدمت ہوگی، کامیابی ملے گی۔ اسی پر آپ کو ایک روایت سناتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، روزانہ 2000 لوگوں کو، غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے، روزانہ غریبوں کو 2000 غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ ایک دن رات میں سوئے، خواب میں دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اللہ کی دعوت تو بہت کی، اللہ کی دعوت تو بہت کی، مگر میری دعوت کب کرو گے؟ بس اتنا خواب میں دیکھنا تھا کہ ہڑبڑا گئے، بے چین ہو گئے، آنکھ کھل گئی۔ فوراً اسی وقت شیخ کے پاس بھاگے بھاگے گئے، دروازے پر دستک دی اور شیخ کو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ تم نے اللہ کی دعوت تو بہت کی، مگر میری دعوت کب کرو گے؟ حضرت یہ فرمائیے کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ حضرت شیخ نے فرمایا اللہ کی دعوت سے مراد جتنا تم غریبوں کو روزانہ کھلاتے ہو وہ اللہ کی دعوت ہوئی، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے مراد کہ تمہارے علاقے کے جتنے حفاظ ہیں، جتنے قراء ہیں، جتنے عالم ہیں، اب تم ان کی دعوت کرو۔ جب تم ان کی دعوت کرو گے، انہیں اچھا کھلاؤ گے، انہیں اچھا پہناؤ گے، انہیں اچھا اڑاؤ گے، تو گویا محمد الرسول اللہ کی دعوت ہوگی۔ بتاؤ مسلمانوں، محمد الرسول اللہ کی دعوت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے؟ تو علماء سے محبت والے بنو، جناب رسول اللہ کے وارث ہیں۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ یہ علماء ہیں جنہوں نے اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ کیا ہے۔ یہ تھوڑے سے پیسے میں 8-8 ہزار 10-10 ہزار روپے سالوں تک اسی خرچے میں پورا گھر چلاتے ہیں، اور ہمارے بچے 10-10 ہزار روپے 2 دن میں اڑا دیتے ہیں، مگر یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمارا امام بھوکا ہے، ہمارے امام کے بچوں کی بھی کوئی چاہت ہوگی، کوئی ترس ہوگی، اس کا بھی دل چاہتا ہوگا کہ میرا پڑوسی مالدار ہے، وہ اعلیٰ قسم کے کپڑے پہن رہا ہے، میں بھی ویسے کپڑے پہن لوں۔ یہ احساس پیدا نہیں ہوتا۔ میرا سفر ہوا ساؤتھ افریقہ کے لیے، ریڈیو اسلام چینل پر بیان ہوا۔ اس کے بعد ایک عالم دین جو میرے ابا کے شاگرد، انہوں نے فون کیا، ان کا نام مولانا موسیٰ صاحب، دیوبند کے رہنے والے، کہنے لگے حضرت میں نے آپ کی تقریر سنی، میں یہ چاہتا ہوں آپ کی دعوت کروں۔ حضرت آپ میری دعوت پر تشریف لائیں۔ میں نے کہا آ جائیے، کل صبح 9 بجے پہنچ جائیے۔
وہ وعدے کے مطابق صبح 9 بجے آئے. میری جب ان سے ملاقات ہوئی تو مسلمانوں، گورکھپور کے غیور نوجوانوں، بزرگوں سنو، جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو وہ جس گاڑی سے مجھے ریسیو کرنے آئے تھے وہ گاڑی تھی مرسیڈیز. مرسیڈیز تو کروڑ پتیوں کے پاس ہوتی ہے، وہاں امام صاحب کے پاس تھی. میں نے ان سے کہا کہ یہ جو مرسیڈیز آپ لے کر مجھے ریسیو کرنے آئے ہیں، یہ آپ کو کسی نے دی ہوگی، کسی مقتدی نے یا متولی نے؟ کہنے لگے نہیں، متولی صاحب نے مجھے یہ ہمیشہ کے لیے چلانے کے لیے ہدیے کے طور پر دی ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، بڑی خوشی ہوئی. اب وہ لے گئے اپنے گھر میں، تو یقین کرنا 4 کمروں پر مشتمل مکان، ہر کمرے میں قالین بچھا ہوا اور سارے سامان موجود، اعلیٰ قسم کا انداز موجود. پھر وہ مسجد میں تشریف لے گئے، سارے لوگ موجود تھے، بیان ہوا. بیان کے بعد لوگوں سے بات چیت ہوئی، متولی صاحب سے بات چیت ہوئی. میں نے انہیں مبارکباد پیش کی. میں نے کہا کہ آپ نے امام صاحب کے لیے اتنا بڑھیا انتظام کیا ہے. تو سارے محلے والوں نے کہا کہ حضرت، ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اگر ہم اپنے بچے کے لیے 100 روپے کا سامان لائیں گے، 100 روپے کا کپڑا لائیں گے، تو اپنے امام صاحب اور ان کے بچوں کے لیے 99 روپے کا نہیں لائیں گے بلکہ 101 روپے کا لائیں گے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہماری زندگی میں بھی برکت دی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہماری روزی میں بھی برکت دی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہمارے کاروبار میں بھی برکت دی ہے. یقین سے کہتا ہوں، اللہ کے دین پر چلنے والوں پر تم دل کھول کر خرچ کرو، اللہ تمہیں 100 گنا زیادہ عطا فرمائے گا. یہ قرآن والے ہیں، ان کے سینوں میں قرآن ہے، اور انہوں نے وہ سینہ جو اپنے اندر قرآن کو محفوظ کیا، آپ کے 17 بچوں کے سینوں میں محفوظ کیا ہے. آپ کے سروں پر تاج پہنانے کا، جنت میں لے جانے کا راستہ فراہم کیا ہے. دنیا سے آخرت تک کامیابی کی ضمانت بنے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا اور جامعہ انصاریہ کی یہ خدمت، کمیٹی کے لوگوں کی یہ خدمت اور یہ جذبہ، میں مبارکباد دیتا ہوں جناب مظہر صاحب کو کہ ان کی کوشش، ان کی محبت مجھے یہاں کھینچ لائی اور آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کا موقع دیا. یہ جذبہ جناب مظہر صاحب کا تھا اور ان کی کمیٹی کا لوگوں کا تھا کہ دوبارہ مجھے یہاں آنے پر مجبور کر دیا گیا، اور اللہ کی توفیق پر آپ کی محبتوں کے تقاضے میں میری حاضری ہوئی. یاد رکھنا، یہ کمیٹی والے قرآن کے کلچر کو عام کرنے کی فکر میں ہے، اور جس جامعہ نسواں میں نے دعا کرائی تھی، آج شاندار طریقے سے مجھے نظر آ رہا ہے، ایک خوبصورت عمارت نظر آ رہی ہے. یہ آپ کی قربانیوں کا ثمرہ ہے. ورنہ میں انگلینڈ جاتا ہوں اور وہاں 60-70 بیانات ہوتے ہیں. میں دیکھتا ہوں لوگ یوروپ میں خون کے آنسو روتے ہیں، ان کی اولادیں نافرمان ہو رہی ہیں. وہاں گورنمنٹ نے اولڈ ایج ہوم بنوا دیا ہے، بوڑھا گھر بنوا دیا ہے. جو بچے بڑے ہوتے ہیں، شادی ہوتی ہے، وہ ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں، اور گورنمنٹ ان بوڑھوں کے لیے ایک کمرہ دیتی ہے جس کا نام ہے اولڈ ایج ہوم، اس میں ڈال دیتی ہے. وہ بوڑھا باپ روتا ہے، کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو بلاؤ، میرے بیٹے کو بلاؤ. میں نے اس پر اپنی زندگی نچھاور کر دی، میں نے پیٹ کاٹ کر اس کو پڑھایا، دھوم دھام سے اس کی شادی کی. اس نے مجھے دھکا دے کر بوڑھا گھر میں پہنچا دیا. وہ رو رو کر واقعے سناتے ہیں، اے مسلمانوں، اے میرے پیاروں، اے میرے پیارے بزرگوں. وہ رو رو کر کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو بلا دو، میں آخری سانسیں گن رہا ہوں، اپنے بیٹے کی زیارت کر لوں، اپنے بیٹے کو دیکھ لوں. بیٹے کو جب فون کرتی ہے پولیس کہ تمہارا باپ اولڈ ایج ہوم میں آخری سانسیں گن رہا ہے، تم سے ملنا چاہتا ہے، باپ
کی یہ بات سن کر بیٹا کہتا ہے میں بھی بہت بزی ہوں، اگلے سنڈے میں جب چھٹی ملے گی تب آ کر مل لوں گا، آج اتنی توفیق نہیں ہے، آج اتنی توفیق نہیں ہے۔ یہ حالات ہمارے یہاں بھی پیدا ہوتے جا رہے ہیں، آج ہمارے بچے اپنے ماں باپ کے نافرمان ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمارے یہاں بھی سیپریٹ لائف کی مانگ کی جا رہی ہے۔ یاد رکھنا، جن بچوں کے سینے میں قرآن ہوتا ہے وہ ماں باپ کی خدمت والے بن جاتے ہیں، وہ ماں باپ کی عظمت کو سمجھنے والے بن جاتے ہیں، وہ ماں باپ کے احترام والے بن جاتے ہیں، وہ آخری سانس تک اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں۔ بتاؤ یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں یا یہ کمیٹی والے بیٹھے ہیں، ان میں سے کوئی ایک ایسا ہے کہ یہ قرآن کی خدمت کرتے ہوں اور ماں باپ کی خدمت نہ کرتے ہوں، یہ قرآن کی خدمت کرتے ہوں اور ماں باپ کو دھتکارتے ہو؟ کوئی عالم ایسا نہیں ہوتا، اسے پتہ ہے کہ قرآن کہتا ہے اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ قرآن کہتا ہے اے لوگو، اے نوجوانو، تمہارے ماں باپ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو انہیں ڈانٹو مت، انہیں پھٹکارو مت، ان کے سامنے محبت کے بازو پھیلائے رکھو، ان سے ادب سے بات کرو اور ان کے لیے محبت سے پیش آتے رہو اور ان کے لیے دعا کرتے رہو کہ اے اللہ میرے ماں باپ پر تو اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش پر رحم فرمایا تھا۔ قرآن والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کی عزت و عظمت کیسے کی جاتی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیسے کیا جاتا ہے۔ اے میرے پیارے بھائیوں دوستو، اپنے بچوں کے سینے میں قرآن پیدا کیجئے، قرآن پیدا کیجئے۔ یہ ماں باپ آخری سانس تک اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اپنی اولاد کی بھلائی چاہتے ہیں، اپنی اولاد سے عشق کرتے ہیں، مگر وہی اولاد اپنے ماں باپ کو دھکے دے کر باہر نکالتی ہے تو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو جامعہ انصاریہ میں حافظ قرآن بنایا ہوتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ دیر بہت ہو رہی ہے، اپنی بات کو مختصر کر رہا ہوں، شارٹ کر رہا ہوں، ادھوری بات رہ گئی ہے۔ میرا انجن تو 1 گھنٹے کے بعد جا کر گرم ہوتا ہے، اب انجن کے گرم ہونے کا وقت آیا ہے تو تقریر ختم کرنی ہے، مدرسے کی بات بھی آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، اس لیے یہ ادھوری بات شارٹ کر کے ایک مثال پیش کرتا ہوں ماں باپ کی خدمت اور عظمت پر ان نوجوانوں کے لیے۔ یہ جتنے نوجوان نورانی چہرے میرے سامنے، یہ کھڑے ہیں نوجوان، یہ کھڑے ہیں یہ خوبصورت نوجوان بیٹھے ہیں، میں پیش کرتا ہوں کہ ماں کی خدمت پر اللہ کتنا بڑا اجر دیتا ہے تاکہ یہ بات سمجھ لیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ میرے بعد ایک اویس نام کا شخص حج کے لیے آئے گا، تم اس سے دعا کی گزارش کرنا۔ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات سن کر حضرت عمر تعجب میں پڑ گئے۔ وہ عمر جن کو اللہ نے 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی دی، وہ عمر جن کے بارے میں جناب رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایک شخص آئے گا اویس نام کا، ان سے دعا کی گزارش کرنا۔ بات دور چلی جائے گی، لمبی ہو جائے گی، شارٹ یہ، حضرت عمر امیر المومنین بنے، امیر المومنین بادشاہ وقت بنے، حج پر آنے والے آئے، حضرت عمر نے پوچھا کہ حج میں آنے والوں سے کہ بتاؤ کوئی قرن سے آیا ہے، اویس نام کا کوئی شخص ہے؟ تو ایک شخص نے کہا ہاں اویس نام کا ایک شخص قرن سے آیا ہے، مگر وہ بکریاں چرانے گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ نبیوں کی سنت بکریاں چرانا ہے، میں بکریاں چرانے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کدھر گیا ہے؟
اس شخص نے جواب دیا فلاں جگہ گیا ہے. حضرت عمر نے علی کو ساتھ لیا اور حضرت اویس قرنی کے پاس پہنچ گئے. حضرت اویس قرنی ریتیلی زمین پر لیٹے ہیں, بکریاں چرا رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. حضرت اویس قرنی نے دیکھا امیر المومنین آئے ہیں. امیر المومنین نے سلام کیا, السلام علیکم ورحمت اللہ. کتنا پیارا خوبصورت انداز, دعا دے دی, السلام علیکم ورحمت اللہ, کہ تم پر سلامتی ہو, اللہ کی رحمت نازل ہو. اویس قرنی نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ, کہ آپ پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت نازل ہو. آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ چودھری صاحب کو سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ, تو چودھری صاحب سوچتے ہیں کہ میں بڑا آدمی ہوں, علاقے کا بڑا متولی ہوں, بڑا صدر ہوں, بڑا کام کرنے والا ہوں, بڑا پیسے والا ہوں. سامنے والا سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ, تو وہ گردن ہلاتے ہوں, بس جواب دے دیا. نہیں, یاد رکھنا اس سلام کو آگے بڑھاؤ, یہ ایک دوسرے کے لیے دعا ہے. جس انداز پر سلام کیا جائے اسی انداز پر اسی آواز میں جواب دو, بشاشت کے ساتھ جواب دو, وعلیکم السلام ورحمت اللہ, کہ آپ پر بھی سلامتی اور رحمتیں نازل ہو, اللہ کی رحمت نازل ہو. اسی انداز سے دو. عمر نے سلام کیا, اویس نے جواب دیا. اویس کہنے لگے امیر المومنین مجھے بلا لیتے, آپ کیوں آئے؟ آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ امیر المومنین حضرت عمر نے فرمایا مجھے اللہ کے رسول نے تمہارے بارے میں خوشخبری سنائی اور ایک میسج دیا ہے کہ تم تک پہنچا دوں. اویس نے پوچھا کون سا میسج؟ پھر سنایا وہ میسج, سونے کے پانی سے لکھ دینے والا میسج. کہنے لگے کہ کل جب میدان محشر میں اعمال کے پٹارے کھولے جائیں گے اور سب کا حساب و کتاب ہوگا, تو اے اویس تم اپنے حساب و کتاب میں پاس ہو جاؤ گے اور تم جنت کی طرف جا رہے ہوگے. اور جب تم جنت کی طرف جا رہے ہوگے تو جنت کے دروازے پر جنت کا داروغہ تمہیں جنت میں جانے سے روک دے گا. تم پوچھو گے کہ مجھے جنت میں جانے سے کیوں روکا گیا؟ میں تو اپنے حساب و کتاب میں پاس ہو چکا ہوں. تو جنت کا داروغہ کہے گا یہ اللہ کا حکم ہے کہ تمہیں ابھی جنت میں نہ جانے دیا جائے. اویس گھبرا جائیں گے کہ میں نے ایسی کیا خطا کر دی کہ مجھے جنت میں نہیں جانے دیا جا رہا. یہ بات چل رہی ہوگی کہ اے اویس, غیب سے ایک آواز آئے گی, اویس پیچھے مڑ کر دیکھ. اویس پیچھے مڑ کر دیکھیں گے. جب اویس پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو ان کے سامنے جہنم کا نظارہ ٹی وی اسکرین کی طرح جہنم کا نظارہ ان کے سامنے کر دیا جائے گا. جہنم کے آگ میں چیختے, پکارتے, تڑپتے, روتے, چلاتے ہوئے لوگ, آگ میں جلتے ہوئے لوگ, جہنم کا نظارہ حضرت اویس کے سامنے ہوگا. میرے پیارو, جہنم کے آگ میں جانے سے پہلے اپنی زندگی کو سنوار لو, سنوار لو میرے پیارو, سنوار لو. اللہ نے موقع دیا ہے. ذرا سا کرونا کا مرض آیا تھا نا, تو چھوٹے بھی چلے گئے, بڑے بھی چلے گئے, دوست بھی چلے گئے, رشتہ دار بھی چلے گئے, اتنے لوگ چلے گئے. اس کے باوجود کسی کو یہ احساس نہیں ہوا کہ سانس 1 منٹ نیچے رکی اور دنیا سے گیا. کسی کو یہ احساس نہیں ہوا کہ اللہ کی عبادت والا بن جائے, اللہ کو راضی کرنے والا بن جائے. دنیا کی مدمستیوں میں گم رہے, آج بھی گم ہیں. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب, یہ دنیا ایک کھیل کود, ایک تماشا ہے. اسی مدمستی میں گم رہے. ذرا سا ایک مرض آیا, زندگی چلی گئی, احساس نہیں ہوا کہ اللہ کی عبادت کر لے, اللہ کو راضی کر لے, اللہ کو خوش کر لے. یہ جو زندگی ملی ہے اس زندگی کو سنوارو. اور مجھے ایسا پتہ چلا ہے کہ آپ لوگوں کو شاعری سننے کا بڑا شوق ہے, تو آئیے ایک شاعری ایسی پیش کرتا ہوں کہ نہ آپ نے ابھی تک سنی ہوگی اور نہ کسی اور کی زبان سے آپ یہ سنیں گے. ایک بزرگ کی خدمت میں ایک مرید آیا, بڑے دھیان سے سننا.
ایک بزرگ کی خدمت میں ایک مرید آیا. یہ سارے کمیٹی والوں کی جانب سے کہتا ہوں, یہ کمیٹی والے بڑے پیارے ہیں بیچارے, ماشاءاللہ بڑی خدمت کر رہے ہیں اور بڑے جذبے سے انہوں نے جلسے کو سجایا ہے. ان کا مقصد ہے کہ کچھ آپ لے کر جائیں, اپنے دلوں کو منور کر کے جائیں, اپنی زندگی کو سنواریں. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, کب اللہ کی طرف سے دعوت نامہ آ جائے کچھ پتہ نہیں ہے. ایک ذرا سی بیماری انسان کو اللہ سے ملا دیتی ہے. اس لیے ان کی محنت قابل ستائش ہے, قابل فخر ہے. مرید آیا, حضرت سے کہنے لگا حضرت آپ کے کیا حال چال ہیں؟ آپ بھی حال چال پوچھتے؟ کہنے لگا حضرت آپ کے کیا حال چال ہیں؟ حضرت نے فرمایا ایک شعر سنا کر, آپ نے جتنا کچھ سنا ہے اب تک 3 دنوں میں شاعروں کو, یہ ان سب پر بھاری ہے, یہ میں نہیں کہتا. آپ یہ مت کہنا کہ مولانا یہ سنا رہے ہیں اس لیے تعریف ہے, نہیں نہیں, اصل بات بتانا شاعری اس کا نام ہے جو اصل مقصد کو بیان کر دے. شاعری اس کو کہتے ہیں جو اصل مقصد کو بیان کر دے. میرے ابا حضور علیہ الرحمہ نے آج سے 20 سال پہلے ایک شعر کہا تھا. اب اس شعر کو سن کر آپ سمجھو کہ کیا کہا تھا. بڑے سمجھدار لوگ ہیں اور شاعری پر بڑے نعرے لگا رہے تھے, اصل امتحان اب ہے. میرے ابا نے ایک شعر کہا تھا, جب بھائی مظہر صاحب آپ کے حوالے سے ایک شعر کہا تھا کہ جھوٹ ایک برف کی سل ہے. جھوٹ تو اتنا بولا جا رہا ہے کہ اب سچ کو بھی احساس ہونے لگا ہے کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں. جھوٹ ایک برف کی سل ہے, پگھل جائے گی. آپ کا نام اسرار حسین صاحب اور قمر الدین صاحب. جھوٹ ایک برف کی سل ہے, پگھل جائے گی. جھوٹ ایک برف کی سل ہے, پگھل جائے گی. ظلم چڑھتا ہوا دریا ہے, اتر جائے گا. جھوٹ ایک برف کی سل ہے, پگھل جائے گی. میرے سمجھدار بھائیوں بزرگوں سنو, اسے کہتے ہیں شاعری. 3 دن کا نچوڑ ہے, یہ ساری شاعری کا نچوڑ ہے. جھوٹ ایک برف کی سل ہے, پگھل جائے گی. ظلم چڑھتا ہوا دریا ہے, اتر جائے گا. جھوٹ ایک برف کی سل ہے, پگھل جائے گی. ظلم چڑھتا ہوا دریا ہے, اتر جائے گا. حق و انصاف کا جب نور سحر پھیلے گا, حق و انصاف کا جب نور سحر پھیلے گا, خود وجود شب تاریک بکھر جائے گا. خود وجود شب تاریک بکھر جائے گا. یہ تو تمہید تھی, اصل بات اب ہے. وقت فرعون ہو جفاکار بھی ہو, وقت فرعون ہو جفاکار بھی ہو, بھلا ضرب موسیٰ سے کیسے بچ پائے گا. بھلا ضرب موسیٰ سے کیسے بچ پائے گا. اور اصل بات اب کہ نہ جانے کتنے چہروں سے تقدس کا نقاب اترے گا. شاعروں کو آپ 1 رات کے 2 لاکھ روپے دے دیتے ہیں, اور کوئی مولوی 20,000 کی فرمائش کر دے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور وہ شاعر تک بندی کے علاوہ کچھ نہیں پیش کرتے. نہ معنی خیز شاعری ہوتی ہے, نہ اس کی غرض و غایت ہوتی ہے, نہ اس کا مقصد ہوتا ہے. چند شاعروں کو چھوڑ کر بڑے اچھے اچھے شاعر موجود ہیں, لیکن ان کو پیسے دینے کے لیے کہ جذبات پیش کر رہے ہیں صاحب, جوش میں آ جاتے ہیں جیسے سارے جذبات یہیں نکل پڑیں گے. لیکن جب بات آئے گی تو چارپائی کے نیچے ملیں گے, سارے چارپائی کے نیچے ملیں گے. لیکن جذبات اور جوش ایسے, اسلام نے کبھی جذبات نہیں سکھایا, محبت سکھایا ہے, ایک دوسرے کے احترام کو سکھایا ہے, انسانیت اور اخوت کو سکھایا ہے. جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں نا, جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں, یہ ملک ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں کا ثمرہ ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام کی تشریف آوری جنت کے بعد سب سے پہلے اسی ہندوستان کی زمین پر ہوئی تھی. اس لیے ہمیں فخر ہے کہ ہمارے ابا جنت سے سب سے پہلے ہندوستان میں آئے تھے. ہمیں اس مٹی سے محبت ہے,
اس لیے ہے کہ ہمارے ابا آئے، اس لیے ہے کہ 17 صحابہ کی قبروں کا ذکر ہے، اس لیے ہے کہ 6 نبیوں کی قبروں کا ذکر ہے، اس لیے ہے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں۔ اس پر میں نے ایک شعر کہا، وہ بھی سن لو، یاد آ گئی، آپ کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ شعر پسند آئے تو دل پر نشر کرنا اور سب کو سنانا، جو لوگ موجود نہیں ان تک پہنچانا۔ یہ ملک میرا پیارا ہندوستان ہے، میں دل سے اپنے وطن سے محبت کرتا ہوں۔ اس پر میں نے شعر کہا کہ ٹوٹتے پھوٹتے رہنے کا چلن مانگ لیا۔ قاری جنید صاحب، ٹوٹتے پھوٹتے رہنے کا چلن مانگ لیا، ٹوٹتے پھوٹتے رہنے کا چلن مانگ لیا، ہم نے حالات سے شیشے کا بدن مانگ لیا۔ ٹوٹتے پھوٹتے رہنے کا چلن مانگ لیا، ٹوٹتے پھوٹتے رہنے کا چلن مانگ لیا، ہم نے حالات سے شیشے کا بدن مانگ لیا۔ جب گئے خالق تقدیر کے دروازے پر، جب گئے خالق تقدیر کے دروازے پر، لوگ دولت پہ گرے ہم نے وطن مانگ لیا، لوگ دولت پہ گرے ہم نے وطن مانگ لیا۔ زیادہ شعر نہیں سناؤں گا ورنہ آپ کہیں گے شاعر ہیں تو، اور جب آپ شاعر کہہ دیں گے تو فیس بڑھانی پڑ جائے گی ان کو، اس لیے یہی بات ختم کروں گا، دیر بھی ہو رہی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جھوٹ ایک برف کی سل ہے پگھل جائے گی، ظلم چڑھتا ہوا دریا ہے اتر جائے گا، حق و انصاف کا جب نور سحر پھیلے گا خود وجود شب تاریک بکھر جائے گا۔ اصل بات کہ نہ جانے کتنے چہروں سے تقدس کا نقاب اترے گا، نہ جانے کتنے چہروں سے تقدس کا نقاب اترے گا، نہ جانے کتنے معصوم فرشتوں کے کھل جائیں گے گناہ، نہ جانے کتنے معصوم فرشتوں کے کھل جائیں گے گناہ۔ اس لیے میرے پیارو گناہ سے بچو۔ یہی پیغام لے کر وہ بزرگ کی خدمت میں مرید آیا، کہنے لگا حضرت کیا حال ہے؟ حضرت سے کہتا حضرت کیا حال ہے؟ حضرت نے کہا، ایک شعر سنایا، آپ کو گانے والا بڑا پسند آتا ہے تو میں بھی کچھ گا کے سناتا ہوں۔ انہوں نے شعر سنایا گا کر، میں بھی پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا، مرید کہتا حضرت کیا حال ہے؟ اب حضرت جواب دے رہے ہیں، اور اس کا مقصد سمجھنا، شاعری وہ جو مقصد کے ساتھ ہو، شاعری وہ جو ایک پیغام دے جائے، شاعری وہ جو عبرت دے جائے۔ مرید نے پوچھا حضرت آپ کے کیا حال ہیں؟ حضرت نے جواب دیا، میرے زیست کا حال کیا پوچھتے ہو، میرے زیست کا حال کیا پوچھتے ہو، بڑھاپا نہ بچپن نہ میری جوانی، میرے زیست کا حال کیا پوچھتے ہو، بڑھاپا نہ بچپن نہ میری جوانی، چند ساعتیں جو یاد دل بر میں گزری، چند ساعتیں جو یاد دل بر میں گزری، وہی ساعتیں ہیں میری زندگانی۔ بزرگ نے سنایا، لب لباب پیش کیا کہ میرے حال کو جو تم پوچھ رہے ہو اس کا نچوڑ یہ ہے، شعر کا نچوڑ یہ ہے کہ جو وقت اللہ کی یاد میں گزر جائے وہی زندگی ہے، باقی سب شرمندگی ہے، باقی سب شرمندگی ہے۔ اللہ کی یاد میں وقت گزرے، اللہ کی محبت میں وقت گزرے، بچوں کو قرآن سے جوڑنے میں وقت گزرے تو زندگی ہے، باقی سب شرمندگی ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن پڑھاؤ اور کثیر تعداد میں پڑھاؤ، ہر گھر سے ایک حافظ بناؤ، اور یہ نہیں کہ صرف حافظ قرآن تک محدود رکھو، اسے انجینئر، ڈاکٹر، بیرسٹر، ایڈوکیٹ جو بنانا ہے بناؤ، لیکن قرآن اپنی زندگی میں بطور مینیفیسٹو لاؤ، بطور آئیڈیل لاؤ۔ تو
تو کامیابی ہے، دنیا بھی کامیاب ہے، پھر آخرت بھی کامیاب ہے۔ آج آپ نے دیکھا کہ 17 بچے حافظ قرآن ہوئے۔ یہ خوبصورت منظر کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ جامعہ انصاریہ نے۔ اور آپ کا یہ ادارہ نسواں نے۔ یہ محنت کس نے کی؟ ان دونوں اداروں کے اساتذہ نے۔ اور اس محنت کے لیے شب و روز لگن کے ساتھ اسباب فراہم کس نے کیے؟ آپ کی کمیٹی کے صدر ناظم ممبران نے۔ ان کی محنت کے نتیجے میں ان 17 بچوں کو دستار سے نوازا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب بنایا، تو اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کی محبت میں، قرآن کی محبت میں، جس طرح کمیٹی کے لوگ دل سے اللہ کے کلام کو آپ کے بچوں تک پہنچا رہے ہیں، تو اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے اور ان بچوں کے لیے جو حافظ بننے والے ہیں، ان اساتذہ کے لیے جو پڑھا رہے ہیں، ان دونوں مدرسوں کے لیے، کمیٹی والوں کے لیے اپنے جذبہ محبت کو پیش کریں، اور اس انداز میں پیش کریں کہ دنیا دیکھے کہ جامعہ انصاریہ کے آس پاس کے رہنے والے لوگ قرآن سے محبت کرتے ہیں اور قرآن کی محبت میں اپنا جذبہ پیش کرتے ہیں۔ 17 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں۔ میں 17 بچوں کے والدین سے یہ کہوں گا، ابھی انہوں نے جو مالے پہنائے ہیں، پیسوں کے ہار پہنائے ہیں، اصل قربانی یہ ہوگی، اصل محبت یہ ہوگی کہ ہر حافظ قرآن کے والد جو یہاں موجود ہیں، کم سے کم کہتا ہوں، کم سے کم جامعہ انصاریہ کے لیے، جامعہ نسواں کے لیے ہر حافظ قرآن کے والدہ 10 ہزار روپے پیش فرمائیں۔ یہ اصل ہے۔ اور اگر انہوں نے یہ جذبہ قبول کر لیا تو یقین جانیے ان کا بچہ حافظ قرآن ہوا ہے، یقین سے کہتا ہوں اللہ 10 ہزار کی جگہ 100 گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ اسے بند کر دو، دعا کرا دیجئے فوراً۔ ہاں اس کو کرا دیجئے پھر۔ آ جائیں بھائی حفاظ کرام، نام لینا پڑے گا، کیسے کیا کریں؟ حفاظ کرام آ جائیں، 17 بچے جو ہیں وہ ایک ایک کر کے آ جائیں۔ آ جاؤ بھائی، آ جاؤ حافظوں۔ چادر ہی لا دیتے جو پروگرام پیش کرنے ہیں، کم سے کم ان کو حوصلہ افزائی ان کی ہو جائے۔ ہر پروگرام میں ایسا ہوتا ہے۔ آپ کمیٹی والے اپنے والا نہیں، کوئی چادر ہو ایسا ہو جس سے ان کی بھی تاج پوشی کی جائے۔ ہمارے یہاں ہونا چاہیے، کچھ میمورنڈم ہوتا ہے، آپ کیا کمیٹی کے لوگ دھیان نہیں دیتے اس بات کو رکھیے آپ ہاتھ میں کمیٹی میں اپنے دیجیے، آئیے دیجیے سر، ابھی یہاں رکھوا دو گے تو ادھر دھر لو، ادھر دھر لو، دھیان دیجیے اس کو، بالکل باندھ لیجیے۔
जाएंगे जाएंगे दुआ करा जाएंगे। ये चुप रहो यार थोड़ा सा, अभी वो कैसा हो जाएगा, पूरा सेट है। आपके साथ मशवरा करके ले जाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। सबसे ज़्यादा फिक्र आपको ही। ये क्या है? सारे बच्चे पूरे हो गए। इसमें क्या है? उस्ताद के लिए है ये। हाँ, उस्तादों को भी दीजिए। नहीं, दुआ के बाद जाके ले लेंगे ना। मुश्ताक अहमद साहब मरहूम के लिए भी आप हजरात दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। सर्टिफिकेट कब देंगे आप लोग? बाद में लिख के दे देंगे ना, चलिए हाँ ठीक बात है, अभी उसमें लिखा हुआ नहीं है। कोई बात नहीं। एक ही है, एक ही है। हाँ हाँ आइए आइए, सब लोग पहना दें, सब लोग आ जाएं, माला ले आए। दे दीजिए सबको। वाह, कमेटी के लोग खुश हैं इसलिए पहना रहे हैं। असातिज़ा इकराम आ जाएं भाई। आइए आप दीजिए, आइए दीजिए सबको दीजिए। आप एक एक नंबर दे हाँ रखो, इस पे दस्तखत कर दूंगा मैं। जाओ। दिखाइए एक सनद, दिखाइए एक सनद, दिखाइए इसमें से। अच्छा है, खूबसूरत है माशाअल्लाह। सबको मिठाइयों देते जाए सदर साहब। माशाअल्लाह खूबसूरत। रहने दीजिए, देंगे देंगे सदर साहब, मैं मिठाई देते जाइए भाई साहब। अगर ऐलान कर दीजिए क्या कोई नाम है, कोई नाम ले लेंगे। बैठ जाओ, पहले दुआ कर लो, दुआ दुआ कर लीजिए। दुआ कर लीजिए। ए बेटा बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, दुआ कर लो पहले। असातिज़ा की मिठाइयाँ हो बैठ गई जाएं। क्या सबकी? किसकी बाकी है? चलिए बैठे। हो गई सबकी? भाई ये तहज्जुद का वक्त है। अल्लाह ताला, बैठ जाए, तशरीफ़ रखिए मेरे प्यारे भाई, बैठ जाइए। माशाअल्लाह। दुआ से पहले जितना कुछ आपने सुना 3 दिनों में, जितने उलमा को सुना और आखिर में मुझ आजिज़, मुझ तालिब इल्म को सुना, आपके नूरानी चेहरों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। तमाम नौजवानों को मुबारकबाद, तमाम बुज़ुर्गों को मुबारकबाद, पर्दे में मेरी माँ और बहनों को मुबारकबाद। जितना ताउन आपने किया 1 से लेकर 30,000 तक, अल्लाह ताला उस ताउन को कबूल फरमाए। दिल के गहराई से मुबारकबाद। कमेटी के सारे मेंबरान को मुबारकबाद, सारे जिम्मेदारों को मुबारकबाद। ये लोग कोशिश करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, आप इनका साथ दें। ये इदारा इस यकीन से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह आपकी मोहब्बत, आपकी दुआएं आपके साथ के साथ फलता फूलता रहेगा और यूं ही आप जमा होते रहेंगे। अल्लाह ताला आपकी रोज़ी में बरकत देता रहेगा। सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करते हुए तमाम हुफ़्फ़ाज़ किराम को मुबारकबाद, इनके वालिदैन को मुबारकबाद और इन बच्चों के सीनों में जिन असातिज़ा ने कुरान महफूज कराया है, उसकी आयतें महफूज कराई हैं, उनको मुबारकबाद।
ناظم جلسہ صاحب کو مبارکباد، اس جلسے کے لیے جنہوں نے ڈیکوریشن کیا ہے ان کو مبارکباد، جلسے کے لیے جن لوگوں نے دن اور رات محنت کی ان کو مبارکباد، جو علماء آئے اور اپنی بات رکھ کر گئے ان کو مبارکباد، اور جو نہیں آ سکے ان کو بھی مبارکباد، اور بالخصوص سب سے آخر میں جنہوں نے مجھے فون کر کے مجھے آنے پر مجبور کر دیا، جناب بھائی مظہر صاحب کو مبارکباد۔ اللہ اب آپ سب کو قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ اب ایک بات سن لیجئے، دعا لفظوں کی محتاج نہیں ہے۔ آپ زبان سے کہیں آگ، بولیے آگ۔ کسی کی زبان جلی؟ نہیں جلی نا؟ تو پتہ چلا لفظ کے ادا کرنے سے تاثیر پیدا نہیں ہوتی، تاثیر پیدا ہوتی ہے دل کی تڑپ، آنکھ کے آنسو سے۔ یہ قبولیت کا وقت ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں دعا ایسی مانگے کہ اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے، اللہ آپ کے آنکھوں کے آنسو دیکھ کر، آپ کے آمین کی آواز کی بلندی دیکھ کر فرشتوں کو بھیج دے کہ جاؤ ان کے نام نکال کے لاؤ کہ وہ میرے لیے رو رہے ہیں۔ ایسی دعا مانگے کہ اللہ خوش ہو جائے۔ ایسی دعا نہ مانگے کہ ایک صاحب ہر سال حج پہ جاتے تھے اور جنت البقیع میں پہنچ کر فاتحہ پڑھتے اور پھر آتے ریاض الجنہ میں 2 رکعت نماز پڑھتے اور پھر دعا کرتے کہ اللہ حضور کے قدموں میں جگہ عطا فرما، اے اللہ مجھے یہاں قبول فرما۔ ہر سال یہ دعا کرتے، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال تک دعا کرتے رہے۔ 8ویں سال ریاض الجنہ میں وہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ حضور کے قدموں میں جگہ عطا فرما، مجھے قبول فرما۔ اللہ کی شان، اللہ نے دعا قبول کر لی، اور جب دعا قبول ہوئی تو ان کو تیز بخار آیا، ایسا بخار آیا کہ انہیں اب یہ لگا کہ اب یہ ہوٹل کے کمرے تک نہیں پہنچ پائیں گے، کانپنے لگے اور محسوس ہوا کہ اب میری روح پرواز کر جائے گی، تو فوراً کہنے لگے کہ اللہ اس سال کے لیے نہیں مانگا تھا، اگلے سال کے لیے مانگا تھا۔ تو اس لیے ایسی دعا نہ کرنا، دعا دل سے مانگی جاتی ہے۔ دعا 3 رات کی محنت کا نچوڑ ہے، دعا علماء کے بیان کا نچوڑ ہے، دعا عملی زندگی کا نچوڑ ہے، دعا ان پیارے ممبران کی خدمات، ان کی کوششیں، ان کی محنتوں کا نچوڑ ہے، دعا آپ سب کے جمع ہونے کا نچوڑ ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں 3:15 بج چکے ہیں، 3.25 گھنٹے سے لگاتار بول رہا ہوں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر منٹ ہر سیکنڈ کو قبول فرمائے۔ جو کچھ آپ نے سنا ہے اس پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور دعا سے پہلے صرف ایک مشورہ دینا ہے، بس نیک مشورہ، جماعت والے ہوں، مدرسے والے ہوں، تبلیغ والے ہوں، تجارت والے ہوں، کمیٹی کے لوگ ہوں، دوسرے لوگ ہوں، مائیں بہنیں ہوں، میرا ایک مشورہ ماننا، جاتے جاتے ایک نصیحت، جاتے جاتے ایک نیک نصیحت کہ آپ دنیا کے سارے کام کرنا۔ میں پہلا مولوی ہوں جو یہ کہتا ہے کہ آپ سارے کام کرنا، خوب خرچ کرنا، خوب کھانا پینا، جو دل کرے وہ کرنا، لیکن میرے مشورے سے صرف ایک کام مت کرنا۔ وعدہ کرتے ہو؟ کہو انشاءاللہ۔ میرے مشورے سے، میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہہ رہا ہوں، ساری بات کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں، بس بات تو ادھوری رہی، پوری تو ہوئی نہیں، 3 گھنٹے میں بھی پوری نہیں ہوئی، لیکن صرف ایک مشورہ کہ سارے کام کرنا میرے پیارو، سارے کام کرنا میرے پیارو، مگر ایک کام میرے مشورے سے نہ کرنا، وہ ہے گناہ۔ بس گناہ مت کرنا۔ جس چیز سے یہ احساس ہو جائے کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں، گھر والے نہ دیکھیں، محلے والے نہ دیکھیں، دوست احباب نہ دیکھیں، لیکن وہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ رب، وہ بادشاہ دیکھ رہا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ گناہ نہ کرنا، بس گناہ نہ کرنا۔ کہو انشاءاللہ۔ گناہ کا احساس دل میں پیدا ہو جائے نہ کرنا، باقی سارے کام کرنا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اٹھاؤ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ، آمین کی آواز کی بلندی کے ساتھ۔
کوئی ایک دوسرے کو نہ دیکھے، سب اللہ کو دیکھے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور دعا مانگے. مختصر دعا ہوگی. 3:15 بج رہے ہیں، تہجد کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے، علماء کی موجودگی ہے، آپ سب کے نورانی چہرے ہیں. دعا مانگے کہ اللہ تعالی ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے. پڑھے درود شریف. نکل گیا شاید. کیا نام؟ ہما ملک حافظ افتخار. درود شریف پڑھیں. جی محمد احمد صاحب، ہما ملک افتخار اور تمام لوگ، بہت سارے لوگ. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا مبدئ يا معيد يا فعال لما يريد يا فعال لما يريد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمسلمين والمسلمات. اللهم إخواننا المسلمين يا رب العالمين. اللهم إخواننا المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لنا في مجلس القرآن. اللهم اغفر لنا في مجلس القرآن. اللهم اغفر لنا في مجلس القرآن. اللهم واعف عنا. اللهم واعف عنا. اللهم واعف عنا. اللهم ارحمنا. اللهم ارحمنا. اللهم ارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين. يا أكرم الأكرمين يا مجيب السائلين يا دعوة المضطرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الصراط. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حاجة إلا قضيته. خيرك يا أرحم الراحمين. خيرك يا أكرم الأكرمين. خيرك يا مجيب السائلين. خيرك يا دعوة المضطرين. خيرك يا أرحم المساكين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن.
اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن. اللهم إنا نسألك من البرص والجنام والجزام من سيء الأسقام. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا إله العالمين يا رب العالمین یا مجیب السائلین یا ربا، اے اللہ آپ نے توفیق دی ہے، اے اللہ آپ نے توفیق دی ہے، ہم جمع ہوئے ہیں، اے اللہ آپ نے توفیق دی ہے، ہم نے علماء کی باتیں سنی ہے، اے اللہ آپ نے توفیق دی ہے، ہم نے تیرے محبوب کے پیغام کو سنا ہے. اے اللہ ہم تو بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہیں، اے اللہ دنیا کی مد مستیوں میں ڈوبے ہیں. اے رب العالمین ہم نے بڑے گناہ کیے، اے اللہ چھپ کر گناہ کیے، دن کے اجالے رات کے اندھیرے میں گناہ کیے. اے ربا آپ نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا، آپ ستار العیوب ہیں، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالتے رہے، ہمارے گناہوں کو چھپاتے رہے. اے اللہ کل میدان محشر کا منظر ہوگا، اے اللہ آپ نے ہمارے گناہوں پر دنیا میں پردہ ڈال دیا تو گھر والوں کو گناہ پتہ نہ چل سکا. اے اللہ آپ نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا تو دوست احباب کو پتہ نہ چل سکا. اے اللہ آپ نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا تو علاقے والوں کو پتہ نہ چل سکا، دنیا والوں کو پتہ نہ چل سکا. اے اللہ کل میدان محشر کا منظر ہوگا. اے اللہ صحابہ ہوں گے، اولیاء اللہ ہوں گے، انبیاء ہوں گے، سید الکونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اے اللہ کس منہ سے اگر ہمارے گناہ وہاں کھول دیے گئے، ہمارے گناہوں کی ڈائری کھول دی گئی تو اللہ کس منہ سے اس نبی کی زیارت کریں گے؟ اے اللہ کیسے زیارت کریں گے؟ ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں، بڑی نافرمانیاں کی ہیں، بڑے خطائیں کی ہیں. اے ربا، اے رب العالمین، اے معاف کرنے والے، اے غفور الرحیم، اے معاف کرنے والے، اے توبہ قبول کرنے والے، جس طرح آپ نے ہمارے گناہوں پر یہاں پردہ ڈال دیا کل ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دینا. اے اللہ آج اس روحانی قرآن کی بزم میں، اے اللہ علماء کی موجودگی میں، اس پورے مجمع کی موجودگی میں اے اللہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. زور سے بولو میرے پیارو آمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تہجد کا وقت ہے بخش دے. اے اللہ جو گناہ ہم نے پچھلی زندگی میں کیے ہیں اے میرے ربا معاف فرما. اے اللہ اس نبی نے ہماری خاطر پیٹ پر پتھر باندھے، بھوک کو برداشت کیا، 2 مہینے تک آپ کے گھر پر چولہا نہیں جلا. آپ کی بیٹی فاطمہ نے آپ کو روٹی کا لقمہ دیا تو آپ نے فرمایا اے پیاری بیٹی فاطمہ تیرے باپ کے منہ میں روٹی کا یہ لقمہ 3 دن کے بعد جا رہا ہے. اللہ اس نبی نے جس کے ہم چاہنے والے ہیں، جس سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ آپ نے روٹی کا لقمہ 3 دن کے بعد لیا. ہم صبح شام اے اللہ ہر وقت لذتوں میں ڈوبے ہیں. اے اللہ آپ نے ہم سے نعمتیں نہیں چھینی. اے اللہ ہمارے دل بھی نہیں پھٹے ہیں. اللہ اس نبی کی خاطر، اللہ اس نبی کو دیکھ کہ غزوہ احد میں دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے، خون کا فوارہ بہہ پڑا. اس کے باوجود نبی نے فرمایا میں ان لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. اے اللہ اس نبی نے ہماری خاطر تکالیف برداشت کی ہے، فاقے سہے ہیں. اے اللہ
ہم اس نبی کے چاہنے والے یتیم امت ہیں. آج ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی رونے والا، گڑ گڑانے والا، دعا مانگنے والا نہیں ہے. اے اللہ تیرے محبوب کی یتیم امت در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے. اے اللہ ظلم کرنے والوں کے نرغے میں آ گئی ہے، عزت تلاش کر رہی ہے، عزت نہیں مل رہی، ذلت کے گڑھے میں ڈھکیل دی گئی ہے. اے اللہ یہ سب ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، ہماری بد کرداری کا نتیجہ ہے. اے اللہ ہمیں معاف فرما اور عزت عطا فرما. اے اللہ عزت عطا فرما، ایمان والوں کو عزت عطا فرما. اے اللہ عزت عطا فرما. اے اللہ اس بچے کو دیکھ، عید کا دن ہے، چھوٹا معصوم بچہ گھر کے دروازے پر بیٹھا ہے، اپنے باپ کے آنے کا انتظار کرتا ہے. دوسرے گھروں کے بچے نئے نئے کپڑے پہن کر نکلتے ہیں. اے اللہ دوسرے بچے کہتے ہیں کہ عید کی نماز پڑھنے نئے کپڑے پہن کر چلو. وہ معصوم بچہ گھر کے دروازے پر اپنے باپ کا انتظار کر رہا ہے، کہتا ہے کہ میرا باپ میرے لیے نئے کپڑے لانے گیا ہے. ماں یہ دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا رو رہا ہے. اے اللہ ماں یہ دیکھتی ہے میرا بیٹا رو رہا ہے تو مصلی بچھا کر دعا کرتی ہے کہ اللہ میرا بیٹا رو رہا ہے، اس کے پاس عید کے لیے نئے کپڑے نہیں ہیں، ظالموں نے میرے شوہر کو پھنسا دیا ہے. اے اللہ تیری رحمت کے ہم امیدوار ہیں. اے اللہ اس معصوم بچوں کے آنکھوں کے آنسو کو دیکھ لے. اے اللہ ہمارے دل پگھل رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے، دل لرز رہے. اے اللہ یہ قبولیت کا وقت ہے، آپ قبول کرنے والے ہیں. آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے. آپ دینا چاہیں دنیا نہیں روک سکتی، آپ نہ دینا چاہیں دنیا نہیں دے سکتی. اے اللہ یہ سارا مجمع رو رہا ہے. اے اللہ یہ سارا مجمع ہاتھ پھیلائے بیٹا ہے، اغیار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، اس امید کے ساتھ بادشاہ کائنات کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے کہ آج ہماری دعائیں تہجد کے وقت آپ قبول فرما لیں گے. اے اللہ اس پورے مجمع کی اے اللہ آہو بکا کو سن لے. اے اللہ یہ جو مرادیں لے کر بیٹھے ہیں اس کو سن لے. اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں اس کو سن لے. اے اللہ انہیں خالی ہاتھ نہ لوٹا، ورنہ دنیا کہے گی کہ اپنے رب سے مانگنے جاتے ہو وہی تمہیں دھکا دے دیتا ہے. اے اللہ تیرے در کے سوا ہمارا کوئی در نہیں. اے بادشاہ تیرے در کے سوا ہمارا کوئی در نہیں ہے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی رونے گڑگڑانے والا نہیں ہے، کوئی دعا مانگنے والا نہیں ہے. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس حال میں دیکھتے، اپنی یتیم امت کو اس حال میں دیکھتے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، آپ ہمارے لیے دعا فرما دیتے، ہماری بگڑی بن جاتی. اے اللہ آج ہمارے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں، ہم سب کی دعائیں قبول فرما. اے اللہ اس مجمع کے نوجوانوں کو قبول فرما. اے اللہ اس مجمع کے بزرگوں کو قبول فرما. اے اللہ پردہ نشی ماؤں اور بہنوں کو قبول فرما. اے اللہ پردہ نشی بزرگوں کو قبول فرما. اے اللہ یہاں موجود علماء کو قبول فرما. اے اللہ کمیٹی کے لوگوں کو قبول فرما. اے اللہ مدرسے کے اساتذہ کو قبول فرما. اے اللہ اس مدرسے کو قبول فرما. جامعہ انصاریہ کو قبول فرما. جامعہ نسواں کو قبول فرما. اے اللہ مجھ عاجز کو قبول فرما. اے اللہ میرے آنے کو ان کے حق میں قبول فرما. اے اللہ سعادت کا، برکت کا، اے اللہ رحمت کا، شفقت کا، مودت کا، محبت کا ذریعہ بنا. اے اللہ اس جلسے کو قبول فرما، 3 دن کی اس محنت کو قبول فرما، خیر کے ساتھ قبول فرما. اے اللہ ان علماء کو قبول فرما. مدارس، مکاتب، خانقاہیں، مساجد، مراکز، اے اللہ علماء، صلحاء، بزرگان دین، اتقیاء، اولیاء اللہ، تجارت کرنے والے سب کو قبول فرما. اے اللہ سب کو قبول فرما. اے اللہ ان معصوم بچوں کو دیکھ جن کی معصومیت چھن گئی. اے اللہ ان ماؤں کو دیکھ
جن کی ممتائیں چھن گئی، اے اللہ ان بزرگوں کو دیکھ جن کی بزرگی کا سہارا چھن گیا، اے اللہ ہم پر رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما یا رب العالمین۔ یہ پورا مجمع بیٹھا ہے، ان کی دلی حاجتیں ہیں، جائز تمنائیں ہیں، جائز مرادیں ہیں، اے اللہ آپ سے مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ میں کچھ لمحے کے لیے خاموش ہوتا ہوں، یہ اپنی فریاد آپ کے سامنے رکھیں گے، خود اپنی فریاد پیش کریں گے۔ کوئی والدین کی مغفرت مانگتا ہے، کوئی تجارت کی برکت مانگتا ہے، کوئی گھر میں رحمت مانگتا ہے، اے اللہ یہ اپنی فریادیں رکھیں گے۔ اے اللہ ان کی سب جائز حاجتوں کو قبول فرمانا۔ مانگو میرے پیارو، اللہ سے مانگو، قبولیت کے وقت مانگو، تہجد کے وقت مانگو، اس رب سے مانگو جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ مانگو میرے پیارو، تڑپ کر مانگو، رو کر مانگو، آنسوں کے ساتھ مانگو، اس رب سے مانگو۔ میں بھی مانگتا ہوں، آپ بھی مانگو۔ یا اللہ سب کی جائز حاجتیں قبول فرما، اے اللہ سب کی دعائیں قبول فرما، اے اللہ جو بچے حافظ قرآن ہوئے قبول فرما، ان کے والدین کو قبول فرما، ان سب کے بیٹھنے کو قبول فرما۔ اے رب العالمین ہماری زندگی کو قرآن والی زندگی بنا دے، نمازوں کے اہتمام والی زندگی بنا دے، ہماری پیشانیوں کو سجدے والی پیشانی بنا دے، نبی سے محبت والی زندگی بنا دے، اے اللہ نبی کی سنت پر چلنے والا بنا دے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا دے، ایک دوسرے کا احترام کرنے والا بنا دے، ایک دوسرے کے جذبات کی قدر کرنے والا بنا دے، ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں کام آنے والا بنا دے، خدمت والا بنا دے، اے اللہ خدمت والا بنا دے، حسن اخلاق والا بنا دے، حسن عمل والا بنا دے، حسن کردار والا بنا دے، حسن فعل والا بنا دے، جماعتوں میں جانے والا بنا دے، مدرسوں سے محبت کرنے والا بنا دے، علماء سے محبت کرنے والا بنا دے، اے اللہ قرآن پر چلنے والوں سے محبت کرنے والا بنا دے، اے اللہ مدرسوں کی خدمت کرنے والا بنا دے، اے رب العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے۔ آپ شافی مطلق ہیں، آپ چاہتے ہیں 2 روپے کی دوا میں شفا ڈال دیتے ہیں، مریض تندرستی پا جاتا ہے، صحت پا جاتا ہے۔ آپ نہیں چاہتے، ہزاروں روپے کی دوا سے شفا چھین لیتے ہیں، مریض صحت نہیں پاتا۔ اے اللہ اے شافی مطلق تمام مریضوں کو صحت عافیت عطا فرما۔ اے اللہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جن جن کے نام آئے ہیں، اے اللہ جن جن کے نام آئے ہیں، اے اللہ ان سب کی مغفرت کے فیصلے فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ابھی حضرت مولانا غیاث الدین صاحب نے جن 2 بچوں کے لیے گزارش کی، اے اللہ ان کو صحت عافیت عطا فرما، شفائے کل عطا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے پرچیاں بھیجی، اے اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اور جن لوگوں نے پرچیاں بھیجنے کا ارادہ کیا اور نہ بھیج سکے، اے اللہ ان کی جائز حاجتیں پوری فرما۔ اے اللہ کاروبار میں برکت عطا فرما، اے اللہ زندگی میں برکت عطا فرما، اے اللہ گھروں میں نورانیت عطا فرما۔ اے اللہ اے رب العالمین اے بادشاہ قبول فرما، اے بادشاہ قبول فرما، آسانیاں پیدا فرما، سہولتیں پیدا فرما۔ اے رب العالمین جو غلط مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کو بعزت بری فرما، سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ جو جس حال سے پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اے رب العالمین جو یہ جلسہ کیا گیا، ان لوگوں نے جو تعاون کیا، اے اللہ ان سب کے تعاون کو قبول فرما۔
اے اللہ خوب برکتوں کے ساتھ قبول فرما، اپنی رحمتوں کے ساتھ قبول فرما اے رب العالمین۔ اے پاک پروردگار، اس تہجد کے وقت کی دعا کو سید الکونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس مختصر سی دعا کو قبول و منظور فرما، قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔